یقین نہیں آتا کہ بغیر پڑھے بھی امتحان میں اچھے نمبرز آ سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امتحانات شروع ہو چکے ہیں اور بہت سے اسٹوڈنٹس دل لگا کر تیاری بھی کر رہے ہیں تاکہ اچھے نمبرز حاصل کر سکیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس اپنا سلیبس بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اب تمام سبجیکٹس کی ریویژن کر رہے ہیں، لیکن ایسے بھی کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پورا سال سستی کی اور ایک بھی سبجیکٹ ٹھیک سے نہیں پڑھا۔ اب جب کہ امتحانات سر پر ہیں تو انہیں پریشانی ہو رہی ہے۔ اگر آپ بھی ان اسٹوڈنٹس میں سے ہیں جنہوں نے ابھی تک کچھ نہیں پڑھا مگر پھر بھی چاہتے ہیں کہ امتحان میں اچھے نمبرز آئیں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ اگرچہ پہلے سے پڑھنا کامیابی کی بہترین حکمت عملی ہے، لیکن اگر آپ نے کچھ نہیں پڑھا تو بھی کچھ خاص طریقوں سے آپ بہت اچھے نمبرز حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ طریقے کون سے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گی کچھ آزمودہ اور مؤثر ٹیکنیکس جو بغیر تیاری کے بھی آپ کو پاس کروا سکتی ہیں۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ ٹیکنیک نمبر 1، ماسٹر دا ٹاپک۔ اگر پیپر میں کچھ دن ہی رہ گئے ہیں تو پورا سلیبس کمپلیٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ اب ایسی صورتحال میں صرف امپورٹنٹ ٹاپکس کو سمجھنے پر توجہ دیں اور رٹنا تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ آخری لمحات پر رٹا لگانا امتحان کے دوران بھولنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ٹاپکس کو جلدی سے سمجھیں اور ان کے اہم پوائنٹس لکھ لیں اور ان پوائنٹس کو اسٹیکی نوٹس پر لکھ کر اپنے کمرے یا اسٹڈی ٹیبل کے پاس چپکا دیں اور بار بار ان پر نظر ڈالیں۔ اس طریقے سے آپ لمبے عرصے تک یاد رکھ سکتے ہیں۔ ٹیکنیک نمبر 2، یوز کامن سینس۔ اگر آپ کو کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو کامن سینس یوز کریں۔ اگر آپ نے پہلی ٹیکنیک پر عمل کیا ہے تو آپ کو اندازہ ضرور ہوگا کہ یہ سوال کس بارے میں ہے۔ اب جواب کو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ دیکھیں، ایگزام میں یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے بالکل ہی بک کی ورڈنگ یوز کرنی ہے، بلکہ آپ اپنے پاس سے بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس سے چیکر پر بھی اچھا امپریشن پڑتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے سمجھ کر یاد کیا ہے۔ ٹیکنیک نمبر 3، اسٹارٹ ود ایزی کوسچن۔ بورڈ کے پیپر میں آسان اور مشکل دونوں طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے تیاری نہیں کی تو سب سے پہلے آسان سوالات حل کریں۔ پیپر ملتے ہی 5 منٹ میں تمام کوسچنز پر نظر ڈالیں۔ جو کوسچنز آپ کو آسان لگیں ان پر نشان لگائیں اور پہلے انہیں سالو کریں، اور لاسٹ میں آپ نے لانگ کوسچن کو کرنا ہے۔ اگر کسی سوال کا جواب مکمل یاد نہ ہو تو اسے چھوڑ کر مت آئیں، بلکہ جو آ رہا ہے وہ لکھ کر آئیں۔ اس سے آپ کو کوسچن میں کچھ نہ کچھ نمبر ضرور ملیں گے۔ یاد رکھیں، ایگزام میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ہر سوال کا جواب ضرور دیں، چاہے تھوڑا بہت ہی آپ کو آئے۔ کسی کا اسٹارٹنگ آ رہا ہے، کسی کا اینڈنگ آ رہا ہے یا کسی کا ڈیٹا بنانا آ رہا ہے، جو آپ کو آ رہا ہے آپ نے اس کو لازمی لکھ کر آنا ہے۔ ٹیکنیک نمبر 4، بی کانفیڈنٹ اینڈ کمفرٹیبل۔ ایگزام کے دوران گھبرائیں نہیں، نہ پریشان ہوں۔ اپنے دماغ کو یقین دلائیں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اور کانفیڈنٹ رہیں۔ خود پر یقین رکھیں اور زیادہ مت سوچیں، کیونکہ اس سے آپ کا موڈ خراب ہو سکتا ہے اور آپ کا کانفیڈنٹ لیول بھی کم ہو سکتا ہے۔ خود کو پورا اعتماد ظاہر کریں، چاہے اندر سے نہ ہو۔ سیدھے بیٹھیں، گہری سانس لیں تاکہ اعتماد میں اضافہ ہو اور امتحانی ہال میں خود کو آرام دہ محسوس کریں۔ اور اگر پھر بھی پریشانی محسوس ہو تو آنکھیں بند کر کے کچھ گہری سانسیں لیں، یہ عمل آپ کو پرسکون کر دے گا۔ آخری بات، یہ وہ آزمودہ طریقے ہیں جو بغیر تیاری کے بھی امتحان میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر بیسک انفارمیشن بالکل بھی نہیں ہے تو ان پر عمل کرنا کافی مشکل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ٹاپکس کو سمجھنے پر زور دیں، کیونکہ لمبے وقت کے لیے کامیابی اسی میں ہے۔ اور اگر آپ واقعی اپنے رزلٹ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو سیکشن کے آغاز سے ہی پڑھائی شروع کر دیں، کیونکہ آخری وقت کی پڑھائی اتنے اچھے نمبرز نہیں دے سکتی۔
جتنے آپ چاہتے ہیں، اسی لیے شروع سے محنت کریں تاکہ آپ کا سلیبس بھی کمپلیٹ ہو اور آپ زندگی میں کامیاب ہو۔ بیسٹ آف لک۔